اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کریں۔ رب اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے مجھے آ کر بتائیں اور مجھ پر یہ احسان فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی میں نے سوائے غربت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیا ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی کہ کبھی میری خوشحالی کے دن بھی آئیں گے، کبھی برکت والے دن بھی آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کوہ طور پر رب سے کلام کے بعد اپنے اس امتی کا سوال رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جا اسے بتا دے کہ ابھی اس کی زندگی کے 60 سال باقی ہیں اور ان 60 سالوں میں 30 سال برکت والے ہیں اور 30 سال غریبی والے ہیں۔ اب اے موسیٰ اس سے یہ پوچھ لینا کہ اسے غربت کے 30 سال پہلے چاہیے کہ برکت کے 30 سال پہلے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ پیغام اپنی اس امتی تک پہنچا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے بچپن سے اب تک سوائے غریبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ مجھے برکت کے 30 سال پہلے عطا کر دے تاکہ جوانی بچی کچی زندگی کے دن اطمینان و سکون سے گزار لوں، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا ہوگا، آخری کے 30 سال غریبی اور فقیری میں جیسے تیسے گزار لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ رب نے اس بندے پر فضل فرمایا۔ وہ بندہ لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا، لیکن اتنا نہیں جڑتا تھا کہ جس سے اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکے۔ اب چونکہ برکت کے 30 سال اسے مل گئے، آج بھی وہ وہی کام کر رہا تھا، لیکن اب رب نے اسے خوب برکتیں عطا کی۔ پہلے جتنا کماتا تھا 3 وقت کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اب بھی کمائی اتنی تھی، لیکن اللہ نے اب بہت برکت عطا کی۔ یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اتنے پیسوں کا بھلا کروں تو کیا کروں۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ نے یہ 30 سال برکت والے دیے ہیں، اگر یہ پیسہ اللہ کی راہ میں میں لٹانا شروع کر دوں تو بھی یہ میرا مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی آبادی میں اعلان کر دیا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے خوب برکت دی ہے، تم میں جو بھی ضرورت مند ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، بیمار ہو، قرضدار ہو، پریشان ہو، تنگ دست ہو، جو بھی میرے پاس آئے گا میں سب کی حاجت کو پورا کروں گا۔ فرمایا گیا صبح سے شام تک اس کے دروازے پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں مال بانٹتا تھا، لیکن مال ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ لوگ لے کر جاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اللہ اور برکت عطا کرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 28 سال ہو گئے، 29 سال ہو گئے، اب 30واں سال چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اب اس آخری 30ویں سال کے بعد غریبی کے دن آنا ہے، پھر وہی فاقہ کشی کے دن آنا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں تھوڑا سا مال ان دنوں کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لوں تاکہ یہ مال غریبی میں میرے کام آئے۔ پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ جس رب نے مٹی کو سونا بنا دیا وہی رب سونے کو مٹی بھی بنا سکتا ہے۔ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے، اب اگر غریبی کے لیے تو کچھ سنبھال کر بھی رکھے گا تو وہ مال بھی تیرے پاس صحیح سلامت نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اپنے بڑھاپے اور غربت کے لیے اس نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، 30 سال پورے ہو گئے۔ اس نے یہ سوچا اب غریبی کے دن آئیں گے، لیکن 6 مہینے اور چلے گئے، غربت کے دن نہ آئے۔ 1 سال اور ہو گیا، غربت کے دن نہ آئے۔ آخرکار وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 30 سال برکت والے ہوں گے اور پھر 30 سال غریبی کے، لیکن میرے اعتبار سے تو وقت گزر چکا، 1 سال زیادہ ہو گیا، لیکن میرا مال ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کیا بتاؤ میرے حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یقیناً 31 سال ہو گئے ہیں، تیرا مال ختم کیوں نہیں ہوتا؟ میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں جب سوال کیا تو جانتے ہیں رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، موسیٰ، جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں
اور وہ میری نعمت کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا بلکہ میری مرضی کے مطابق کرتا ہے تو پھر میں اپنے اس بندے سے اپنی نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ اے موسیٰ جا کر میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دے، میں نے اس کو مال دیا اور اس نے مال کو میری رضا کے لیے میری راہ میں دونوں ہاتھ سے خرچ کیا۔ اب میں نے اس کے جو غربت کے 30 سال تھے اسے بھی برکت والے بنا دیے ہیں۔ اب اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، اب کبھی غربت اور فاقہ کشی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اگر عزت دیا ہے، ہم اور آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق نہیں، اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یقیناً اللہ یہاں برکت بھی دے گا اور بعد مرنے کے ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔